Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. تو وہ شعبتیں دکھا رہے ہوتے ہیں وہ. تو یہ تمام باتیں اس کی علامتیں ہیں کہ آپ یعنی یہ بات تواتر سے ثابت ہے کہ لوگوں کی اصل جا کے ملتی ہے پیغمبروں کی طرف. تو قرآن کا جو یہ دعویٰ ہے نا کہ ہر قوم میں پیغمبر بھیجے ہیں میں نے, یہ آج لوگوں کی زندگی آپ اسٹڈی کر کے دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ قرآن اس دعوے میں سچا ہے. یعنی تاریخ بھی یہ کہتی ہے کہ ان سب کا لنک جا کے کس سے ملتا ہے؟ مذہب سے ملتا ہے. حکومتیں بھی مذہب کی ہو رہی ہیں, اور پوری دنیا میں مذہب حکومت کر نہیں سکتا جب تک کہ پیچھے مذہب کی موٹیویشن نہ ہو. مذہبی لوگ کمزور ہو کے طاقتور پہ غالب آتے ہیں. جو مذہب سے دور لوگ ہیں نا وہ کبھی کمزور ہو کے طاقتور پہ غالب آ نہیں سکتے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم اگر قربانی دے کے غالب آئیں گے تو ہماری تو جان جائے گی نا. تو وہ تو دنیا کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ لڑیں گے کیوں؟ مجھے ایک بات بتاؤ, امریکہ افغانستان میں آیا, اگر آپ اس جنگ کو الٹا کر لو, امریکہ والے طالبان جیسے پاورفل ہوتے, امریکہ والے کتنے پاورفل ہوتے؟ طالبان جیسے, اور طالبان والے امریکہ جیسے کمزور ہوتے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ افغانستان میں جو لوگ رہتے ہیں وہ کمزور ہوتے کتنے, وہ پاورفل ہوتے کتنے؟ امریکہ جیسے. ان کے پاس ٹیکنالوجی ایسی ہوتی, یہ ہوتا وہ ہوتا, اور ادھر امریکہ ہوتا امریکہ ہی وہ, لیکن وہ کمزور کتنا ہوتا جتنے طالبان کمزور تھے یا افغانی کمزور تھے. تو کیا وہ ہمت کرتا افغانستان پہ حملہ کرنے کی اور جنگ لڑنے کی؟ بولو نا, کبھی بھی نہ. اس کو پتا ہے یار یہ پاسبل ہی نہیں ہے. اب آپ کو نہیں بھائی, تمہاری فوجیوں میں جذبہ اتنا کوٹ کے بھر دو نا تم, کہ جو افغانیوں میں جذبہ ہے وہ ان امریکی فوجیوں میں کوٹ کے بھر دو, اور شہادت کے جذبے سے پٹ پٹائیں جا کے وہاں پہ. کہے گا بھائی کیوں لڑیں گے, میں اپنی فوج کو ختم کیوں کرواؤں, میرے پاس بچے گا کیا؟ ظاہر ہے اس نے جو حملہ کیا نا وہ اس بیس پہ کہ اس کے پاس اتنی پاور ہے, اتنے وسائل ہیں, اس کو یہ یقین تھا کہ میں افغانستان پہ چند سالوں میں مکمل کنٹرول حاصل کر سکتا ہوں. لیکن سامنے جو لڑنے والے لوگ تھے, ابھی میں اس بحث میں نہیں جا رہا کہ وہ لڑنے والے صحیح تھے یا غلط تھے, کیونکہ امریکہ بھی میرا بیان سنتا ہے, تو میں فی الحال یہ رسک نہیں لینا چاہتا کہ میں ان کو صحیح کہوں یا غلط کہوں. غلط کہوں تو وہ مجھے ماریں گے, صحیح کہوں تو وہ مجھے مارے گا. ہم اس بحث میں ہی نہیں پڑھتے, ہم تو مثال دے رہے ہیں. مثال دینے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. ہم کہہ رہے ہیں وہ دہشت گرد تھے, جو بھی تھے یار, فرض کر لو, لیکن تھے کمزور, یہ تو امریکہ بھی مانتا ہے. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے وہ دبے کیوں نہیں, ختم کیوں نہیں ہوئے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یار اتنی بڑی پاور 20 سال میں اس تحریک کو جڑ سے ختم کیوں نہیں کر سکی؟ اس کا جواب امریکہ بھی یہی دے گا کہ یار وہ لڑ رہے ہیں خدا, ان کا یہ وہ ان کے جذبہ ہے کہ یار یہ ہم مرنے کے بعد جنت میں جاتے ہیں. یہ ان کا, کسی نے ان کو غلط فہمی, امریکہ کے بقول کسی نے غلط سافٹ ویئر ان میں کیا کر دیے ہیں, انسٹال کر دیے ہیں. ان کو یہ الو بنا دیا معاذ اللہ کہ یار یہ جنت میں جائیں گے. تو یار آپ اپنی قوم کو بنا دو الو, کتنا ٹائم لگتا ہے؟ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ تو یار آپ اپنی قوم کو بنا دو نا, آپ بولو یار تم جنت میں جاؤ گے شہید ہونے کے بعد. تو وہ بھی جنت کی حور میں, انہوں نے حوروں کے قصے سنے ہوئے ہیں افغانیوں نے کہ حور ملتی ہے, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. آپ اس کو کہانیاں کہتے ہو, قصے کہتے ہو, یار انہوں نے اپنے مولویوں نے نا, ان کے مولویوں نے ان کو قصے سنا کے الو بنایا ہوا ہے. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے جن مولویوں نے الو بنایا ہوا ہے وہ مولوی سب سے زیادہ شہید ہوئے ہیں اس میں, تو کوئی اپنے آپ کو بھی الو بنا سکتا ہے؟ نہیں یار یہ سمجھ میں یار, یہ بہت مشکل کیس ہے. اس کو لوگ کہتے ہیں یار قرآن حدیث کی باتیں کرتے نہیں, پتہ نہیں کیا الو بنا رہے ہیں بیٹھ کے. بھائی میں قرآن حدیثی کو کھوپڑی میں داخل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, آپ ہم تو اپنے حساب سے داخل کریں گے نا. تو اب میں اپنی بات کو دوبارہ دہراتا ہوں کہ بھائی وہ اتنے کمزور تھے. یہ افغان قوم اپنے ملک کی اصلاح چاہتی نہیں ہے نا, وہ پہلے ہی صدر صاحب کابل چھوڑ کے بھاگ گئے. ان کو اب ساری بلی اس پہ ڈال دی. وہ اس لیے بھاگا, غلط کیا, نہیں بھاگنا چاہیے تھا, لیکن وہ اس لیے بھاگا. وہ کہہ رہے یار جب تم بھاگ گئے تو ہمیں کدھر چھوڑ کے جا رہے ہو, تم کیوں جا رہے ہو, تم کیوں ایگریمنٹ کر کے, تم ٹھیک ہے بھاگے نہیں, ایگریمنٹ کر کے نکل رہے ہو, تو یار جب تم چلے گئے تو ہمیں کہاں چھوڑیں گے یہ.
تو اصل بات یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے مولویوں نے ان کو الو بنایا ہوا ہے, ان کے مذہبی لوگوں نے, افغانیوں کے جو علماء ہیں انہوں نے الو بنایا ہوا ہے کہ یہ حوریں ملتی ہیں شہادت کے بعد, خوشبو کے واقعات سنا دیے کہ یہ خوشبو آتی ہے اور یہ ہوتا ہے اور تمہیں یہ ملے گی جنت میں. تو بھائی آپ کے پاس موٹیویشنل اسپیکر جو ہیں وہ افغانیوں سے کروڑہا گنا زیادہ اچھے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ کے پاس جو موٹیویشنل اسپیکر ہے نا, جو بولنا آتا ہے, جو اسٹائل آپ کو دیا ہے, وہ افغانیوں کے پاس نہیں ہے. وہ کیسے جنت کی ترغیب دے رہے ہوں گے, وہ کیا بتا رہے ہوں گے؟ تو وہ آپ کے پاس زیادہ ہیں. آپ ان کو شہادت کے جذبے سے سرشار کر دیں, اور آپ اپنے فوجیوں کو دنیا میں جو حوریں دے رہے ہیں, دنیا میں جو نظر آ رہی ہیں, یہ تو اپنی سچی مچی کی حوریں چھوڑ کر میدان جنگ میں لڑ رہے ہوتے ہیں جا کے, اور ان کو نظر آ رہا ہے میرا بھائی اپنی اتنی خوبصورت بیوی کو چھوڑ کے شادی کی پہلی رات میں جنگ لڑنے گیا اور شہید ہو گیا, ایک حور سے محروم ہو گیا. اس کو تو نظر جو آ رہا ہے حوروں سے محروم ہوتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں, پھر بھی وہ جا کے لڑ رہا ہے. اور آپ لڑکیاں امریکہ سے بھیج رہے ہیں, ان کے گرل فرینڈز بھیج رہے ہیں, اور ان کے لیے ساری عیاشی کے آپ نے, اور آپ نے کہا ہے کہ پیسہ ان کو دے رہے ہیں, پروٹوکول ان کے دے رہے ہیں. جو جنت ان کو نظر آ رہی ہے, وہ اس نظر آنے والی جنت ان کو اتنی موٹیویشن نہیں کر رہی کہ جا کے یار ایک کمزور قوم پہ کنٹرول کر لو. اور جو کمزور ترین قوم ہے وہ غیبی جنت پہ جو نظر نہیں آ رہی اور دیکھ رہے مر کے مٹی ہو کے ختم ہو رہے ہیں, وہ ایسی موٹیویشن مولوی الو بنا رہے ہیں, ان کو حور ملے گی اور جا کے پھٹ رہے ہیں جا کے. وہ کھوپڑی میں آتی ہے یہ بات, میری بھی کھوپڑی میں نہیں ہو سکتا ہے آتی ہو, ان کی کھوپڑی میں. تو جانو تھوڑا امریکہ بھی خوش رہے نا, زیادہ پنگا نہیں لینا ہم نے نا, ٹھیک ہے نا, تھوڑا سا. کیا خیال ہے بھائی؟ ہم اس بحث میں ہی نہیں پڑھ رہے کہ وہ صحیح تھے یا غلط تھے, اس بحث میں ہم پڑھ ہی نہیں رہے ہیں. کوئی گورا بھی میرا بیان سن رہا ہے تو اگر سنے تو میں اس کو بھی کہہ رہا ہوں کہ میں اس بحث میں نہیں پڑھ رہا کہ اس جنگ میں صحیح کون تھا غلط کون تھا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو جو موٹیویشن مل رہی ہے وہ ایسی چیزوں کی مل رہی ہے جو ان کو نظر نہیں آ رہی. سب سے زیادہ شہادت کا شوق بھرنے والی چیز مجاہد میں پتہ ہے کیا؟ حور ہے. اگر آپ مجاہد کو یہ بتاؤ نا حور نہیں ملے گی, کہ میں یہیں ٹھیک ہوں. اس کو نہ شہد چاہیے جنت کی, نہ نہریں چاہیے, نہ اس کو ساری دنیا بتا دو, کہہ رہے نہیں بھائی اگر حور ملے گی یقین ہے لکھ کے دیتے ہو تو جاؤں گا, ورنہ نہیں. پہلے خود کش حملے ہوتے تھے نا, ادھر بڑی دہشت گردی ہو رہی تھی, بعض نوجوانوں کو برین واش کر کے بعض لوگوں نے غلط استعمال کیا. اور وہ تو ایسے ہی ایک نوجوان کو بولا کہ تجھے حور ملے گی, تو فلاں مسجد میں یا امام بارگاہ میں بم رکھ کے آ جا. ہو رہے تھے دھماکے, آپ کو پتہ ہے. تو حور کے نام پہ وہ نکل لیے. اب وہ بم پھٹا نہیں ہے یا کیا ہوا, یہ مرے نہیں, بے ہوش ہو گئے. اب یہ جب بے ہوش ہوئے ہیں نا تو یہ سمجھ رہے کہ میرا انا للہ ہو گیا ہے اور میں جنت میں. تو پولیس نے پکڑ لیا, بے ہوش تھا, تو ہاسپٹل میں پولیس لے کر گئی کہ اب یہ ہوش آئے گا تو لگائیں گے چترول اس کو. تو جیسے اس کی آنکھ کھلی, ایک کالی کلوٹی سی نرس کھڑی ہوئی تھی, تو فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کے بولتا ہے باقی حوریں کدھر ہیں؟ کہتے ہیں باقی حوریں, پولیس والوں کا بھی تجھے بتا دیں باقی حوریں کہاں ہیں. 2-4 لوگوں کو الو بنایا جا سکتا ہے, مذہبی لوگ کرتے ہیں یہ کام. 2-4 لوگ ہوتے ہیں جن کو الو بنا دیا آپ نے, یہ ملے گا وہ ملے گا. ہوتا ہے, ایسے واقعات ہوئے ہیں, غلط فرقوں نے بنا دیا کہ تم خودکشی کر لو تو تمہیں یہ ملے گا, یہ ہوتا ہے. لیکن یہ بہت محدود پیمانے پر ہوتا ہے, ساری قوم پوری نیشن الو نہیں بنتی. ہوتے ہیں 2-4 لوگ, یہاں بھی ہوئے ہیں, پاکستان میں بھی ہوئے ہیں. ایک فرقے کو بولا کہ تو اس فرقے کے مولانا کو جا کے قتل کر دے تجھے جنت ملے گی. وہ پاگل یہ نہیں دیکھ رہا کہ یار یہ اس قتل و غارت پہ جنت کیوں ملے گی بھائی ہمیں. ایک ہوتا ہے ملک کے ڈیفینس میں لڑنا, ایک ہوتا ہے آپ کسی فرقے کے مفاد میں کسی دوسرے کو, اس پہ جنت نہیں ملتی. لیکن پھر بھی غلط گائیڈ ہوتے ہیں, برین واش ہوتا ہے. لیکن پوری نیشن اور پوری قوم, اور ایک دن کے لیے نہیں, اتنے لمبی طویل جنگیں, اور آج سے نہیں, لڑتے چلے آ رہے ہیں, نسلیں تباہ ہو گئی. ایک گھر سے 10 جوانوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں. ان جنازوں کو دیکھ کے بھی بجائے حوصلے پست ہونے کے اور حوصلے بلند ہو رہے ہیں. او بھائی یہ اسباب کی دنیا میں ممکن نہیں ہے, یہ ایسی موٹیویشن پر ہی ممکن ہے جب موٹیویشن بہت تگڑی ہو اور اس پہ اس کے صحیح ہونے کے دلائل قائم ہو چکے ہوں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آپ غزوہ احد میں دیکھو, ایک صحابی نبی کے پاس آئے, لڑائی ہو رہی ہے, یا رسول اللہ اگر میں شہید ہو گیا مجھے جنت ملے گی؟ فرمایا ہاں. کھجور کھا رہے تھے,
انہوں نے کہا یار یہ کھجور کا زمانہ تو بہت طویل ہے, جنت اتنی قریب. دیکھو یہ ابھی آپ کہہ رہے ہو کہ ماشاء اللہ ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا, جنگ لگی ہوئی ہو نا سامنے, اور پھر کوئی مولوی کہہ دے مرے گا تو جنت میں جائے گا, آدمی کہے گا تو مر جا کے میں نہیں جا رہا جنت میں. حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو میں, یہ واقعہ ہلکا نہیں ہے. کوئی بھی نہیں لڑتا جا کے, جب جنگ چھڑتی ہے دھماکے ہوتے ہیں آدمی کہتا ہے نکل بھائی یہاں سے, ٹائم پہ جنت میں جائیں وہ زیادہ بہتر ہے ٹائم سے پہلے. اور وہ صحابی ٹائم سے پہلے جنت میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹائم تو یہ تھا کہ بھئی کچھ کھجوریں کھا لوں, طاقت آئے گی جسم میں, پھر جا کے لڑوں گا میں. لیکن ان کو اتنا یقین یار یہ کھجور ختم ہونے کا زمانہ تو بہت طویل ہے, جنت بالکل سامنے ہے. گئے لڑے اور شہید ہو گئے. وجہ کیا تھی؟ انہوں نے پیغمبر کے معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھے. پیغمبر کی دیکھو جو بھی شعبدے بازیاں دکھاتا ہے نا اس کی سیرت بے داغ نہیں ہوتی. آپ کو جتنے دنیا میں شعبدے باز نظر آئیں گے 1 نمبر کے 2 نمبر ہوں گے. وہ حقیقت بتا رہا ہوں. آپ کی گھڑی بتا دی کون سی پہنی ہوئی, ہوتا ہے نا یہ بات. آپ کے بٹوا دیے بھی پتہ نہیں کس نے نیل لگا دیا ہے, یہ گھر سے نہیں لگائی ہے. ہمارے ایک شاگرد کو میں نے یہ دھونے کے لیے دیا, اس نے پتہ نہیں کیا دھبا لگا دیا, میں بار بار اس کو یوں کر کے چھپا رہا ہوں. ٹھیک ہے نا, اب یا تو یہ پورا ہی نیلا کر دو, اب یہ ایک دھبا اتر نہیں رہا. یہ تو کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے پیغمبر کے معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھے. ہمیں عرض کر رہا تھا کہ جو شعبدے باز ہوتے ہیں نا وہ 2 نمبر ہوتے ہیں. آپ ان کی محفل میں بیٹھو گے تو آپ کو لگے گا یہ بندہ باتوں کو گھمانے کا ماہر. وہ شعبدے کر اس لیے ہوتے ہیں کہ لوگوں سے پیسہ گھسیٹیں. گورے میں ایک اچھی بات پتہ ہے کیا ہے, گورے جب شعبدے بازیاں دکھاتے ہیں نا اس کو روحانیت کا ٹوپی ڈرامہ نہیں لگاتے اس پہ, وہ کہتے ہیں میجک ہے, بس نظر کا دھوکہ ہے. لوگ پھر بھی کلیپنگ کرتے ہیں, تالیاں بجاتے ہیں, پیسے دیتے ہیں, یہ جائز ہے. جیسے میجک شو ہوتے ہیں نا گوروں کے یوٹیوب پہ, بہت پڑے ہوئے ہیں, وہ بہت عجیب کرتب دکھاتے ہیں, تو وہ کبھی نہیں کہتے ہمیں خدا سے ہمارا لنک ہے اور ہم جنات بھگاتے ہیں, ہم چڑیلیں بھگاتے ہیں اور ہم بہت نیک ہیں, لوگ پھوکے لگوا رہے ہیں. گورا صاف بات کرتا ہے بھائی یہ نظر کا دھوکہ ہے, یہ ہمارے ہاتھوں کا کمال ہے. لیکن لوگ اس پہ حیران ہوتے ہیں یار ہے بڑی ہاتھ کی صفائی. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اس میں نا یہ روحانی ٹوپی ڈرامے شعبدے دکھاتے ہیں, رنگ کیا ڈال دیتے ہیں اس میں, کرامت کا. میرا اللہ سے تعلق ہے اور بس میں خاکسار بس کیا کروں, یہاں انسانیت کی خدمت کے لیے بیٹھا ہوا ہوں. داڑھی رکھی ہوئی ہوگی, چہرے پہ نور کے ڈسٹمپر کیے ہوئے ہوں گے, خوبصورت سی پگڑی ہوگی, اور حاجی پاجی بھی ہوگا, حج پہ بھی جا رہا ہوگا, تبلیغ میں بھی کچھ الو بنانے کے لیے وقت لگاتا ہوگا, اور درود شریف پڑھے گا شعبدے دکھانے سے پہلے 11 دفعہ نا, اول آخر 11 دفعہ درود شریف پڑھے گا. لوگوں کو لگے گا قرآن پڑھ کے شعبدہ دکھا رہا ہے. تو قرآن کے نام پہ یہ الو کام, یہ وہی ہے جو میجک جو گورا کرتا ہے, لیکن گورا بتا کے کرتا ہے یہ میجک ہے, یہ میں کوئی روحانی بزرگ نہیں ہوں, یہ شو ہے, پیسے دے نکل پتلی گلی سے یہاں سے, ٹھیک ہے نا, تجھے میں نے کرتب دکھایا کچھ کیا. یہ نہیں کرتے. پھر جب ان کو پیسے تو کہتے ہیں ارے نہیں یہ مٹی ہے, مٹی, پیسہ نہیں. ہم تو انسانی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں. لوگ پھر اور بریف کے بھر کے دیتے ہیں. حضرت ہم تو ایسا بندہ تلاش کر رہے تھے جس کے دل میں پیسے کی محبت نہ ہو. تو یہ 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں. تو اس بارے میں گورے کی تعریف کروں گا. ان لوگوں کے ہاں اس ٹائپ کی 2 نمبر ہی نہیں ہے, اس ٹائپ کی 2 نمبر ہی نہیں ہے. یہ روحانیت کے نام پہ نا الو بنانے کا کام جتنا مذہبی لوگ کرتے ہیں اتنا گورا نہیں کرتا. خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا یہ جو اتنا یقین آیا اور اتنا یقین یہ جھوٹی موٹیویشن پہ ممکن ہے نہیں. جیسے اب امریکہ کا یار ان کے مولویوں نے جنت کی لالچ میں الو بنایا ہے, تو جن مولویوں نے الو بنایا ہے نا وہ مولوی سب سے زیادہ کٹ رہے ہیں میدان جنگ میں جا کے, ٹھیک ہے نا, وہ سب سے زیادہ قربانیاں دے رہے ہیں. سمجھ رہے ہو, ان کی چاہت ہے کہ ہم جائیں پہلے, ہم فرنٹ پہ ہوں, ہماری شہادت, دعائیں مانگ رہے ہیں شہادت کی. تو بھائی یہ ایسے ممکن نہیں ہے کہ اتنی بڑی قوموں کو, اور آج سے نہیں. اصل بات میں جو کر رہا تھا کہ یہ یہودیوں نے جو پوری دنیا پہ حکومت کر لی, یہ بھی اسی وقت ممکن تھا جب ان کو یقین تھا کہ ہم لڑ کے شہید ہو کے جائیں گے کہاں, جنت میں. اس جذبے کے بغیر اتنی بڑی بڑی طاقتور قوموں سے لڑ کے ان سے حکومت چھیننا ممکن تھا ہی نہیں. ورنہ آپ کیا سمجھتے ہو, کسی کی زمین پہ آپ قبضہ کرنے کی کوشش کرو وہ دے دے گا آرام سے. تو جب یہودیوں کا مذہب ٹھیک تھا, وہ دنیا میں غالب آئے, پھر عیسیٰ ابن مریم کے معجزے عیسائیوں نے دیکھے. وہ بہت تھوڑے تھے عیسائی اس وقت دنیا میں. یہودیوں نے ان معجزوں کو دیکھ کر انکار کیا, حالانکہ یہودی مانتے تھے, جانتے تھے یہ اللہ کے برحق نبی ہیں. تو وہ مجرم ہو گئے نا.
ان کو اندازہ ہو گیا کہ ہم غلط دین پر ہیں. اب جب آدمی کو پتہ ہوتا ہے میں غلطی پر ہوں, تو لڑنے کے لیے جو موٹیویشن چاہیے وہ موٹیویشن اس کے پاس نہیں ہوتی, کیونکہ لڑائی دو طرح سے ہوتی ہے, یا تو موٹیویشن تگڑی ہو یا اسلحہ اتنا ہو کہ آپ کو پتہ ہے کہ محلے کا بدماش میں ہوں, صحیح ہوں غلط ہوں, حکومت میرے پاس ہی آئے گی.